اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز۔ اسراء اور معراج کے سفر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی سیر کرائے، جس کو ہم نے ہر قسم کی برکت مہیا کر رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے۔ اسراء اور معراج ایک رات کی دو الگ الگ سفر ہے۔ اسراء اور معراج کا سفر رجب کے مہینے میں 27 کو ہوا تھا، جس کو ہم شب معراج سے بھی جانتے ہیں۔ اسراء کا سفر اس کو کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ہی 1 سیکنڈ کے اندر مکہ سے مسجد الاقصیٰ میں گئے تھے، اور معراج کے سفر کو ہم لوگ شب معراج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ معراج کا سفر اللہ کے سب سے بڑے معجزے میں سے ایک معجزہ مانا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معراج کے سفر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے چنے تھے۔ اس سفر کے بارے میں مختلف حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے ایک گھوڑے جیسا جانور بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جانور کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجے تھے، جس کا نام تھا البراق، اور وہ جانور آسمان میں اڑ بھی سکتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق کے اوپر بیٹھیے تاکہ ہم لوگ سفر شروع کر سکیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر بیٹھے تو کچھ سیکنڈ کے اندر ہی مکہ سے مسجد الاقصیٰ میں پہنچ گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ میں پہنچے تو دیکھے کہ اس جگہ پہ پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور باقی سب نبی موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کو لے کر 2 رکعت نماز بھی پڑھے تھے، اور اس نماز کے امام بنے تھے ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 پیالہ پیش کیے تھے، جس کے ایک پیالہ میں شراب اور دوسرے میں دودھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ ان دونوں پیالوں میں سے کوئی ایک پیالہ لیجئے۔ تو اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالہ چنے تھے۔ سنن النسائی میں روایت ہے کہ اگر تم نے اس روز دودھ کے پیالے کے جگہ شراب کے پیالہ ہاتھ میں لیتے تو تمہارا امت گمراہ ہو جاتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو البراق میں بیٹھنے کے لیے بولے اور جنت کی طرف لے جانے لگے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے پہلے دروازے پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام ان کو سلام دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے اور تھوڑا بات چیت کر کے دوسرے آسمان کی طرف چلنے لگے۔ جب دوسرے جنت کے دروازے پہ پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سلام دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے اور تیسرا جنت کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری جنت کے دروازے پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے سلام دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے اور چوتھے جنت کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب چوتھے دروازے پہ پہنچے تو ادریس علیہ السلام کو دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادریس علیہ السلام سلام دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیے اور 5ویں جنت کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب 5ویں جنت کے دروازے پہ پہنچے تو ہارون علیہ السلام کو دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے سلام دینے لگے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے اور چھٹا جنت کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب چھٹا جنت کے دروازے پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سلام دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب دیے اور ساتویں جنت کی دروازے کی طرف چلنے لگے۔ تو جب ساتویں جنت میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اور قریب سے جنت اور جہنم کو دکھائے اور ساتھ میں بیت المعمور کو بھی دکھائے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز ادا کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک بار اس نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس فرشتہ کو پھر کبھی اس نماز کا موقع نہیں ملتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی ایک پیر جو جنت کے آخری حصے میں ہے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے اور کہنے لگے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے اس سے آگے جانے کا اجازت نہیں دیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے آگے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے کے لیے بولے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز تحفے میں دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 50 وقت کی نماز کو لے کر جب چوتھے آسمان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گا، تو آپ جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نمازیں کم کر کے لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قریب گئے اور کہے کہ اللہ میرا امت اتنا وقت کا نماز شاید نہیں پڑھ پائے گا، تو آپ تھوڑا کم کر دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے جنت کے دروازے پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اتنا بھی نہیں پڑھ پائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک گئے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں نہ کر دیے تھے۔ اس معراج کے سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفہ دیے تھے۔ پہلا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ کی امت جب 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو میں ان کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ان کے عمل نامہ میں ڈال دوں گا۔ دوسرا تحفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 آیاتیں دیے تھے۔ تیسرا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیے تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم البراق میں بیٹھے اور مکہ لوٹ آئے اور اگلے صبح مسجد الحرام میں آئے اور لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں بتائے۔ کچھ لوگ سوچتا ہے کہ معراج کے رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے تھے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ معراج کے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے تھے تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ میں سب کو دیکھ سکتا ہوں۔